بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے اور اس کے قبر کا کیا حال ہے؟ جب یہ دنیا میں موجود تھا تو شریعت کے خلاف کون سے کام کرتا تھا؟ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ انسان کے اس کام میں ساتھ دیا تھا؟ اور اس بدبخت انسان کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا تھا؟ ناظرین محترم، یزید وہ بدبخت انسان تھا جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دبا ہے۔ ہر زمانے کا شخص اس لائن پر لعنت بھیجتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل انسان نہایت ہی موٹا اور بدنما اور کثرت سے شاعری کرنے والا تھا۔ یہ ظالم، بے ادب اور بے اخلاق انسان تھا اور صحابہ کرام کا خون کرنے والا لعنتی انسان تھا۔ اس لعنتی انسان نے ایسے کام کیے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ یہ لعنتی انسان 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس لعنتی نے وہ کام کیا جن کے ساتھ شرعی طور پر نکاح حرام تھا۔ یہ ان کے ساتھ نکاح کروانے والا رواج قائم کرنے والا تھا، سود اور دیگر کامیوں کو علانیہ کرنے والا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے والے مسلمان تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ پاک، میں آپ سے یہ پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کی آواز سے اور ان لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین قرار دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن یزید کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے معاویہ کی تعلیم و تربیت ایک شہزادے کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین استاد کے پاس بھیجا۔ معاویہ کا وہ استاد اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ استاد نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بیان کی۔ جب معاویہ تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے کس طرح اہل بیت اور مسلمانوں کو دردناک اذیت دی تو اس نے امام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود جا کر منبر پر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام بھیجا۔ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کا عائل نہیں تھا، اس کے نفس نے اسے برباد کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر دیا اور اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے اور وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں ایسی حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اسی خاندان نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی حضرت امام حسین کے ساتھ دشمنی کی وجہ لکھتے ہیں کہ یزید ایک گھٹیا اور انتہائی بدکار شخص تھا۔ اس گھٹیا انسان کی موت اتنی دردناک ہوئی کہ کوئی بھی شخص اس لعنتی انسان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کی بے شمار جرموں میں سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور کئی دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہ کی جا سکی۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں ہی خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام میری بیعت لیں۔ اس لعنتی انسان نے حکم دیا، اگر
یہ لوگ میری بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس لائے جائیں۔ اس کے بعد اس لعنتی انسان نے 5000 شامیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 64 ہجری کو اس لعنتی انسان کو موت آئی۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا تھا۔ یہ رات کو مستی کی حالت میں سویا تھا اور صبح مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ خیمے میں موجود تھا اور اس پلیت انسان کی لاش چیڑی پھاڑی ہوئی ملی۔ اس لعنتی انسان کی لاش سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے پاس کھڑے انسان بھی بھاگ گئے اور بڑی مشکل سے اس لعنتی انسان کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس کی بدبودار لاش کو اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ یوں ہی اس لعنتی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا۔ جس جگہ اس لعنتی انسان کی قبر موجود ہے وہاں ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے۔ اب اس جگہ لوہا پگھلانے اور شیشہ پگھلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ لوہا اور شیشہ پگھلانے والی بھٹی اس لائن کی قبر کے اوپر موجود ہے اور اس لعنتی انسان کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا اور جن لوگوں نے ان کے اہل بیت کے ساتھ ایسا کیا دونوں جہانوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا گیا ہے کہ یزید ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھیں جلنے لگی اور وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا۔ جب یزید پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ یزید کے مخالف لوگ کہتے تھے کہ یہ پانی اس کے پیٹ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسین اور حسن کو بلایا اور کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔